پہلا سبق: دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ڈیڈ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امیر کیسے ہوا جاتا ہے؟ میرے باپ نے شام کا اخبار ہاتھ سے رکھا۔ بیٹے، آپ امیر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج جمی کی والدہ نئی کیٹلاگ میں گھوم رہی تھیں اور وہ ہفتے کے اختتام پر اپنے ساحلی کاٹیج میں جا رہے تھے۔ 3 دوست ان کے ہمراہ تھے، مگر مجھے اور مائک کو انہوں نے مدعو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے تھے کہ ہم بہت غریب تھے۔ کیا انہوں نے اسی طرح کہا؟ میرے باپ نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل اسی طرح، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ میرے باپ نے سر کو ہلایا، اینک کو آنکھوں پر جمایا اور دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ میں کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا۔ یہ 1956 کا سال تھا اور میری عمر اس وقت 9 برس تھی۔ شومی تقدیر سے میں اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جہاں زیادہ تر امراء کے بچے زیر تعلیم تھے۔ جس قصبے میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں زیادہ تر گنے کی کاشت ہوتی تھی۔ کھیتوں کے مالکان اور دوسرے بااثر لوگ جیسے ڈاکٹر، تاجر اور بینکرز اپنے بچوں کو زیادہ تر اسی اسکول میں بھیجتے تھے۔ یہاں اول سے لے کر چھٹی تک جماعتیں تھیں۔ بعد میں ان بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج دیا جاتا۔ چونکہ ہمارا گھر گلی کے دوسری طرف واقع تھا جہاں یہ اسکول قائم تھا، لہٰذا مجھے بھی اسی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اگر ہم دوسری جگہ رہ رہے ہوتے تو مجھے بھی شاید کسی ایسے اسکول میں بھیجا جاتا جہاں میرے جیسے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے، اور چھٹے گریڈ کے بعد میں پبلک انٹرمیڈیٹ اور ہائی اسکول میں چلا جاتا، کیونکہ ان کے اور میرے لیے کوئی پرائیویٹ اسکول نہ تھا۔ میرے باپ نے آخر کار اخبار کو نیچے رکھا۔ وہ سوچ میں غرق تھا۔ اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا، میرے بچے، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں روپیہ کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ میں کیسے روپیہ کماؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے دماغ کو استعمال کر کے بیٹے، وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے بس اتنا کہوں گا، یا یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ ایک شراکت بنتی ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے قریبی دوست مائک کو بتلایا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس سکول میں اور مائک ہی غریب تھے۔ مائک بھی میری طرح حادثاتی طور پر اس سکول میں داخل ہوا تھا۔ یہ سکول اسی ڈسٹرکٹ میں واقع تھا جہاں یہ رہتا تھا، چنانچہ اسے امیر بچوں کے سکول میں داخلہ مل گیا۔ ہم غریب تو نہیں تھے، مگر جب دوسرے لڑکوں کے نئے نکور بیس بال دستانوں اور نئی سائیکلوں پر ہماری نگاہ پڑتی تو ہم خود کو غریب تصور کرتے۔ ہمارے والدین ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا پینا، رہنا اور لباس مہیا کرتے، اور بس۔ میرا باپ کہا کرتا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کام کرو۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، مگر 9 سالہ بچوں کے لیے کام کا فقدان تھا۔ روپیہ کمانے کے لیے ہم کیا کریں؟ مائک نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ مگر کیا تم میرے پارٹنر بننا چاہتے ہو؟ وہ اسی پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس ہفتے کی صبح ہم دونوں حصے دار بن گئے۔ صبح دیر تک ہم سوچتے رہتے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے۔ اس دوران ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے جو جمی کے ساحلی گھر میں مزے کر رہے تھے اور خنقی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس سے ہمیں تکلیف ضرور ہوتی، مگر اس کا فائدہ تھا، کیونکہ اسی طرح ہم زیادہ یکسوئی سے پیسہ کمانے کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ آخر کار دوپہر تک اچانک ہمارے ذہنوں میں بجلی کے کندے کی طرح ایک خیال پیدا ہوا۔ مائک نے یہ خیال سائنس کی ایک کتاب سے لیا تھا۔ خوش ہو کر ہم نے زور سے آپس میں ہاتھ ملایا، اور اسی پارٹنرشپ کے پاس اب کرنے کو بہت کچھ تھا۔ اگلے بہت سے ہفتوں کے دوران میں اور مائک ہمسایوں کے تقریباً تمام گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے اور ان سے درخواست کی کہ وہ خالی ٹوتھ پیسٹوں کی ٹیوبیں ہمارے لیے رکھ چھوڑیں۔ بہت سے ہمسائے اس عجیب درخواست پر حیران ہوئے، مگر مسکرا کر انہوں نے حامی بھر لی۔ کچھ نے پوچھا بھی کہ ہم ان خالی ٹیوبوں کا کیا کریں گے، جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بتلا سکتے، کیونکہ یہ ایک کاروباری راز تھا۔ میری والدہ میرے اس طرز عمل سے خاصی پریشان تھیں۔ واشنگ مشین کے قریب ہم ایک جگہ پہ یہ ٹیوبیں اکٹھی کر رہے تھے۔ وہاں ایک گتے کے ڈبے میں ہم انہیں جمع کر رہے تھے اور روز بروز یہ ڈھیر بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اس کے ہمسایوں کی استعمال شدہ پچکی ہوئی ٹوڑی مڑی اور گندی ٹیوبوں کو اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے دیکھ کر
وہ تنگ آ چکی تھی۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتی کہ یہ کاروباری راز ہے۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ میں اس ڈھیر کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ میں نے اور مائک نے ماں کی منت سماجت کی کہ وہ صرف تھوڑے دن اور صبر کرے۔ جب ہمارے پاس خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہم اپنی پیداوار شروع کر دیں گے۔ ہم نے والدہ کو بتلایا کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہماری ہمسائیگی کے چند گھروں میں ٹوتھ پیسٹ خالی ٹیوب ہو جائیں تاکہ وہ بھی ہمیں مل جائیں۔ میری والدہ نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ پیداوار کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے تھوڑا آگے سرکا دیا گیا۔ ہم پر سختی، دباؤ، سب کچھ تھا۔ میری پہلی کاروباری شراکت کو بے دخلی کا خطرہ تھا، اور وہ بھی میری والدہ کی جانب سے۔ مائک کا فرض تھا کہ وہ ہمسایوں کو تاکید کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی ٹیوبیں خالی کریں۔ وہ ان سے کہتا کہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق انہیں دانت زیادہ مرتبہ صاف کرنے چاہئیں۔ میں نے پیداوار کے منصوبے کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میرا باپ ایک دوست کے ہمراہ اس جگہ آیا جہاں پیداوار کا عمل پورے زور و شور سے جاری تھا۔ جب وہ اور اس کا دوست قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برتن دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھا تھا جس میں ٹوتھ پیسٹ کے خولوں کو پگھلایا جا رہا تھا۔ ان دنوں ٹوتھ پیسٹ پلاسٹک کی ٹیوبوں میں نہیں ہوتی تھیں، انہیں سیسے سے بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اوپر کا رنگ چلا تو انہیں ایک چھوٹے آہنی برتن میں ڈال کر گرم کیا گیا، حتیٰ کہ وہ پگھل کر مایا کی حالت اختیار کر گئیں۔ اور اپنی والدہ کی چمٹوں کی مدد سے ہم اس مائع دھات کو ایک چھوٹے سوراخ کے ذریعے دودھ کے ڈبوں میں انڈیل رہے تھے۔ دودھ کے ڈبوں کو پلاسٹر آف پیرس سے بھرا گیا تھا۔ سفید رنگ کا پاؤڈر جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اسی لیے پھیلا کہ پانی میں ملانے سے پہلے ہی جلدی میں میرے ہاتھ سے پلاسٹر آف پیرس کا تھیلا زمین پر گر کر پھٹ گیا اور پاؤڈر کی ایک تہہ فرش پر جم گئی۔ دودھ کے ڈبے پلاسٹر آف پیرس میں ڈھلائی کے لیے باہر کے تہہ یا دیوار مہیا کرتے۔ میرے والد اور اس کے دوست نے بغور ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نہایت احتیاط سے گرم مائع کو پلاسٹر آف پیرس کے سانچوں میں ڈال رہے تھے جنہیں دودھ کے خالی ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ احتیاط سے، میرے والد نے کہا۔ میں نے اوپر دیکھے بغیر سر کو ہلا دیا۔ آخر کار انڈیلنے کا یہ عمل پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں نے لوہے کے برتن کو زمین پر رکھا اور باپ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جس کی آپ نے مجھے نصیحت کی تھی، ہم امیر بننے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، مائک نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا، ہم حصے دار ہیں۔ اور پلاسٹک کے ان سانچوں میں کیا ہے؟ میرے باپ نے پوچھا۔ ڈیڈ، غور سے دیکھو، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ہتھوڑے سے سانچے کو ہلکی سی ضرب لگائی۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اوپر کے حصے کو اوپر اٹھایا اور ایک سیسے کا سکہ اس میں سے نکل کر باہر گر گیا۔ اوہ میرے خدا، تم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہو؟ یہ سچ ہے کہ ہم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہیں، مائک نے کہا، کیونکہ آپ نے ہی ہمیں روپیہ بنانے کو کہا تھا۔ میرے باپ کا دوست ایک طرف گھوم کر زور سے ہنسا۔ میرا باپ زیر لب مسکرایا اور سر کو جھٹکا۔ ہمارے سامنے آگ روشن تھی اور ارد گرد خالی ٹوتھ پیسٹوں کا ڈھیر تھا۔ ہم سر سے پاؤں تک سفید رنگ کے پلاسٹر سے اٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر کے سامنے کی دہلیز پر اس کے ہمراہ بیٹھنے کو کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہمیں بتلایا کہ کھوٹے سکے بنانے کا کیا مفہوم تھا۔ ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا؟ مائک نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ انہیں جانے دو، میرے باپ کے دوست نے کہا۔ شاید وہ ایک قدرتی استعداد کی نشوونما کر رہے ہیں۔ میرے باپ نے اسے گھورا۔ ہاں، یہ غیر قانونی ہے، میرے باپ نے آہستگی سے کہا۔ البتہ تم لڑکوں نے ایک غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنچایا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ میں اور مائک مایوسی کے عالم میں تقریباً 20 منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور وہاں سے کاٹ کباڑ ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے ہی دن کاروبار شروع ہوا اور ٹھپ ہو گیا۔ پاؤڈر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے میں مائک سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں جمی اور اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی اس وقت میرا باپ باہر نکل رہا تھا۔ لڑکو، اس نے کہا، تم اس وقت غریب ہوگے جب تم کوشش ترک کر دو گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے
کہ تم نے کچھ کیا ہے۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش جاری رکھو، ہار نہ ماننا۔ میں اور مائک خاموشی سے کھڑے رہے۔ یہ الفاظ دل کو راحت بخشنے والے ضرور تھے، مگر سوال یہ تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈیڈ تم امیر نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اسکول کا استاد بننے کو ترجیح دی۔ استاد عام طور پر امیر نہیں بنتے، ہم صرف سوچتے ہیں، ہم صرف پڑھا کر خوش ہوتے ہیں۔ کاش میں تمہاری مدد کر سکتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ پیسے بنانے کے گر سے میں نا آشنا ہوں۔ مائک اور میں دوبارہ صفائی کے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں جانتا ہوں، میرے والد نے کہا، اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو مجھ سے مت پوچھو، تم مائک اپنے باپ سے پوچھو۔ میرا باپ؟ مائک نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارا باپ، میرے باپ نے مسکرا کر کہا۔ میرے اور تمہارے باپ کا اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں ہے، اور بینک کا مینیجر تمہارے باپ کی صلاحیتوں کا بے حد معترف ہے۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کہا ہے کہ پیسے کمانے کے معاملے میں تمہارے باپ کا کوئی ثانی نہیں۔ میرا باپ؟ مائک نے دوبارہ بے یقینی سے پوچھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے امیر بچوں کی طرح نہ تو ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے اور نہ ہی اچھا مکان؟ اچھی گاڑی رکھنے اور اچھے مکان میں رہنے سے کوئی امیر نہیں بن جاتا، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیسے کمانے کا ڈھنگ جانتا ہے، میرے باپ نے جواب دیا۔ جمی کا باپ گنے کی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں۔ وہ ایک فرم میں کام کرتا ہے، میں حکومت کا ملازم ہوں۔ یہ کار اسے کمپنی نے خرید کر دی ہے۔ آج کل گنے کی جس فرم میں وہ ملازمت کرتا ہے مالی مشکلات سے دوچار ہے، اور ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی ملازمت ختم ہو جائے۔ مگر تمہارا باپ مختلف ہے مائک، وہ ایک مالیاتی سلطنت بنانے میں لگا ہے، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو جلد ہی وہ ایک بہت دولت مند شخص بن جائے گا۔ اس پر میں اور مائک ایک بار پھر پرجوش ہو گئے اور اپنی پہلی کاروباری کاوش کے کوڑا کرکٹ کو زیادہ تندہی سے صاف کرنے لگے۔ اس دوران ہم بات چیت کرتے رہے کہ کب اور کہاں مائک کے ڈیڈ سے ملا جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ مائک کا باپ کام میں اس قدر مصروف رہتا کہ وہ رات گئے دیر گھر آتا۔ اس کے باپ کا ایک جنرل اسٹور تھا، ایک بلڈنگ کمپنی تھی، بہت سے اسٹورز تھے، اور وہ 3 ریستورانوں کا مالک تھا، اور ان ریسٹورانٹس کی بدولت اسے گھر آنے میں دیر ہو جاتی۔ صفائی کے بعد مائک بس پکڑ کر گھر روانہ ہو گیا۔ اس رات اس نے طے کر لیا تھا کہ جب اس کا باپ گھر لوٹے گا تو وہ اس سے اس سلسلے میں بات کرے گا اور اس سے امیر بننے کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مائک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جوں ہی وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرے گا تو فون پر مجھ سے رابطہ کرے گا۔ رات 8:30 بجے فون پر گھنٹی بجی۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اگلے ہفتے، اور میں نے فون رکھ دیا۔ مائک کے والد نے ہم دونوں سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ ہفتے کو صبح 7:30 بجے میں غریب علاقے کی طرف جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا۔ سبق شروع ہوتے ہیں۔ میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹے کے حساب سے ادا کروں گا۔ 1956 میں بھی 10 سینٹ گھنٹہ کے حساب سے مزدوری نہایت کم تھی۔ مائک اور میں مائک کے باپ کے ساتھ 8 بجے صبح جا ملے۔ وہ اس وقت بہت مصروف تھا اور 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت کام کر چکا تھا۔ اس کا تعمیرات کا نگران پک اپ ٹرک میں بیٹھ کر روانہ ہونے کو تھا جب میں اس کے چھوٹے سے صاف ستھرے اور آراستہ دفتر میں داخل ہوا۔ مائک پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ڈیڈ کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں، اس نے مجھے اور تمہیں پچھلی پورچ میں انتظار کرنے کو کہا ہے۔ جب میں نے اس قدیم دفتر کے چوبی فرش پر قدم رکھا تو لکڑیاں چٹکیں۔ دروازے کے اندر کی جانب فرش پر ایک پرانا قالین پڑا تھا۔ اسے غالباً ان سطح قدموں کے نشانوں کی پردہ پوشی کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ صاف ضرور تھا، مگر اسے بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اس میں بدبودار کہنہ فرنیچر کی باس رچی ہوئی تھی، جس کا تعلق آثار قدیمہ سے تھا۔ عورتوں کے قریب ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے مزدوروں کے کپڑے پہن رکھے تھے، جو خاکی پتلون اور خاکی قمیص پر مشتمل تھے۔ یہ کپڑے مائع کے بغیر تھے، مگر ان پر اچھی طرح استری کی گئی تھی۔ اس کے سامنے چمکدار جلدوں والی کتابیں رکھی تھیں۔ وہ میرے باپ سے تقریباً 10 برس بڑا لگتا تھا، یعنی اس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ جب ہم ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ باورچی خانے میں سے گزرتے ہوئے ہم پچھلے برآمدے میں پہنچ گئے، جس کے سامنے اس جگہ کا صحن تھا۔ میں بھی جھیم کر مسکرا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرے باپ کے لیے کام کرتے ہیں،
عمر رسیدہ آدمی جو ابھی تم نے دیکھا ہے وہ میرے باپ کے جنرل اسٹوروں کا انچارج ہے اور خواتین ریسٹورانوں کی مینیجرز ہیں۔ اور تم نے ابھی جس سپروائزر کو دیکھا ہے جو یہاں سے 50 میل کے فاصلے پر سڑک تعمیر کروا رہا ہے، دوسرا سپروائزر جو ایک اقامتی منصوبے میں سڑک بنوا رہا ہے، ہمارے آنے سے پہلے جا چکا ہے۔ کیا یہاں ہر وقت یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہر وقت نہیں، مگر بیشتر اوقات، مائک نے مسکراتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا اور کرسی کھینچ کر میرے نزدیک بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیں روپیہ کمانے کا طریقہ بتلائے گا؟ مائک نے کہا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ عجیب تمسخرانہ لہجے میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ وہ ہمیں ایک پیشکش کرے گا۔ اچھا، میں اپنی کرسی پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے بولا، اور مائک بھی کرسی کے ساتھ یہی سلوک کر رہا تھا۔ کیا تمہیں پیشکش کے بارے میں علم ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں، مگر جلد ہی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اچانک مائک کا ڈیڈ اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں تھا، مگر اس کا آنا غیر متوقع تھا، جس سے ہم کسی قدر بدحواس ہو گئے تھے۔ کیا تم دونوں تیار ہو؟ مائک کے باپ نے پوچھا، اور اس دوران ایک کرسی گھسیٹ کر ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سر کو اسپات میں جنبش دی۔ اندر سے میں گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور الفاظ کے پیچھے پر اعتمادی اور قوت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے کم نہ تھا۔ میرا ڈیڈ قد میں اس سے لمبا تھا، وزن اس کے برابر ہی تھا، اور مائک کے ڈیڈ سے 5 سال بڑا تھا۔ دونوں یکساں دکھائی دیتے، گو ان کے اوصاف یکساں نہ تھے۔ ہو سکتا ہے دونوں ہی طاقت سے بھرپور تھے۔ مائک کا کہنا ہے کہ تم پیسے بنانے کا ہنر جاننے کے شائق ہو۔ کیا یہ بات سچ ہے رابرٹ؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ اوکے، میری پیشکش ہے یہ۔ میں تمہیں پڑھاؤں گا، مگر یہ پڑھائی اسکول کی روایتی تعلیم سے ہٹ کر ہوگی۔ تم میرے لیے کام کرو، میں تمہیں سکھاتا رہوں گا۔ اگر تم میرے لیے کام نہیں کرتے تو میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ کام کے دوران تم جلدی سیکھ جاؤ گے، برعکس اس کے کہ تم بیٹھے سنتے رہو اور میں بولتا چلا جاؤں، جیسا کہ اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ یہی میری پیشکش ہے، اسے قبول کرو یا رد کر دو۔ میں پہلے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ نہیں، کوئی سوال نہیں، ابھی اور اسی وقت اسے اپنا لو۔ میں مصروف آدمی ہوں، میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں فضول مباحثے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اگر تم میں فیصلہ کرنے کا فقدان ہے تو تم پیسے نہیں کما سکتے۔ مواقع تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ وقت پر جلد فیصلہ کرنے کی اہلیت ایک اہم ہتھیار ہے۔ تم موقع کی تلاش میں تھے، میں نے تمہیں مہیا کر دیا۔ یا تو یہ اسکول 10 سیکنڈ میں شروع ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ مائک کے باپ نے چپتی ہوئی مسکراہٹ سے کہا۔ میں اسے قبول کرتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے بھی قبول ہے، مائک نے کہا۔ بہت اچھا، مائک کے ڈیڈ نے کہا۔ 10 منٹ میں مسز مارٹن یہاں پہنچنے والی ہیں۔ جب میں اس سے بات کر لوں تو تم دونوں اس کے ساتھ چل دینا۔ تم اسٹور میں کام کرو گے اور تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹے کے حساب سے مزدوری ملے گی، اور تم ہفتے کو 3 گھنٹے کام کیا کرو گے۔ پر آج تو میری سافٹ بال کی گیم ہے، میں نے کہا۔ مائک کے ڈیڈ نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، یا قبول کر لو یا انکار کر دو۔ میں اسے قبول کرتا ہوں، اور سافٹ بال پر پیسے کمانے اور کام کرنے کو میں نے ترجیح دی۔ 30 سینٹ بعد ایک نہایت سہانی ہفتے کی صبح 9 بجے ہم نے مسز مارٹن کے لیے کام شروع کر دیا۔ وہ ایک مہربان اور نیک دل خاتون تھیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہمیشہ کہتی کہ اسے اپنے 2 بیٹے یاد آ جاتے ہیں جو بڑے ہو کر اسے چھوڑ گئے تھے۔ بے شک وہ نرم دل تھیں، مگر محنت پر اسے یقین تھا۔ وہ ہم سے خاصی مشقت کرواتی تھیں۔ انہیں کام لینا بھی آتا تھا۔ 3 گھنٹے مسلسل ہم نے خوراک کے بند ڈبے ایک ایک کر کے شیلفوں سے اٹھائے اور ان کی ایک جھاڑن سے جھاڑ پونچھ کی، اور بعد میں انہیں واپسی اسی جگہ پر رکھ کر خوبصورتی سے ترتیب دیا۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا۔ مائک کا باپ، جسے میں اپنا امیر باپ کہہ کر پکارتا ہوں، اس کے ایک ایسے 9 فوڈ اسٹورز تھے جن سے ملکہ بڑی بڑی کار پارکس تھیں۔ وہ 7-Eleven اسٹورز کی ابتدائی طرز پر بنائے گئے تھے، جہاں ارد گرد کے لوگ ضرورت کی اشیاء یعنی دودھ، ڈبل روٹی، مکھن اور سگریٹ وغیرہ خریدتے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ اسٹورز جزائر ہوائی میں تھے اور اس وقت تک ایئر کنڈیشنز ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور گرمی کی وجہ سے ان اسٹورز کو اپنے دروازے کھلنے رکھنے پڑتے تھے۔ اسٹورز کے دونوں جانب دروازے کھلے رکھنے پڑتے تھے کیونکہ ایک دروازے سے گاہک اندر داخل ہوتے اور دوسرے سے پارکنگ شیڈ میں چلے جاتے۔ ہر دفعہ جب کوئی کار آ کر پارکنگ شیڈ میں کھڑی ہوتی تو مٹی اور گرد و غبار کا ایک بادل اٹھتا
اور اسٹور کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر دھول کی تہ جم جاتی۔ چنانچہ ہمیں یہ کام اس وقت تک کرنا تھا جب تک ایئر کنڈیشنز دستیاب نہ ہو جاتے۔ 3 ہفتوں تک باقاعدگی سے ہم مسز مارٹن کے پاس حاضری دیتے رہے اور 3 گھنٹے کام کرتے رہے۔ دوپہر تک ہمارا کام ختم ہو جاتا اور وہ ہماری ہتھیلیوں میں 10 10 سینٹ کے سکے تھما دیتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1950 کے وسط میں بھی 30 سینٹ کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ ان دنوں کامک بکس کی قیمت 10 سینٹ تھی، چنانچہ میں اپنے پیسوں سے چند کامک بکس خریدتا اور گھر چلا جاتا۔ چوتھے ہفتے کے بدھ تک میں کام چھوڑنے پر تیار تھا۔ میں صرف اس لیے کام پر راضی ہوا تھا کہ مائک کے ڈیڈ سے پیسے کمانے کے طریقے سیکھنا چاہتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ 10 سینٹ گھنٹہ کا غلام بن کر رہ گیا تھا، اور اس پر ترا یہ کہ آج تک اس ذات شریف کی شکل تک نظر نہیں آئی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر میں نے مائک سے کہا کہ میں کام چھوڑ رہا ہوں۔ اسکول کا کھانا بھی خراب تھا، یہاں کی پڑھائی سے مجھے دلچسپی نہیں رہی تھی، اور ہفتے کو سافٹ بال کھیل کر جو میں تھوڑی بہت تفریح کر لیتا وہ بھی ختم۔ مجھ تک صرف 30 سینٹ پہنچتے۔ اس دفعہ مائک مسکرایا۔ تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ میں نے غصے اور مایوسی سے پوچھا۔ ڈیڈ نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، وہ اس انتظار میں تھے کہ تم کب ہار مانتے ہو اور ہم تمہیں ان سے ملوا دیں گے۔ کیا؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے تنگ آنے کی منتظر تھے۔ ایسا ہی سمجھو، مائک نے کہا۔ میرا ڈیڈ ذرا مختلف ہے، وہ جس طرح پڑھاتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ تمہارا باپ بند و نصائح بہت کرتے ہیں، میرے باپ خاموش طبیعت کے مالک ہیں اور تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ہفتے تک تم انتظار کرو اور پھر میں اسے بتلا دوں گا کہ اب تم اس سے ملنے کے لیے تیار ہو۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں، لیکن ہاں تھوڑا بہت ارادتاً کیا گیا تھا۔ ہفتے کو میرا باپ اس بارے میں بات کرے گا۔ ہفتے کے روز قطار میں بیٹھ کر ملاقات کے لیے انتظار۔ میں اس کا سامنا کرنے اور اس سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ میرا حقیقی باپ بھی اس سے ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مائک کے والد نے چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کے لیے اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرے پڑھے لکھے باپ یعنی غریب باپ نے مجھے کہا کہ جائز کا مطالبہ کروں، کم از کم 25 سینٹ تو مجھے ملنے ہی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر میرا 25 سینٹ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو فوری طور پر مجھے یہ کام بند کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی تمہیں اس بیہودہ نوکری کی ضرورت نہیں ہے، میرے غریب باپ نے مجھے مشورہ دیا۔ ہفتے کی صبح 8 بجے میں دوبارہ مائک کے گھر کے دروازے میں داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو، مائک کے ڈیڈ نے مجھے ہدایت دی جب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ مڑا اور سونے کے کمرے سے ملحقہ ایک چھوٹے سے دفتر میں گھس کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر سرسری نگاہ دوڑائی، مائک کہیں نظر نہ آیا۔ بکھلا کر میں ان 2 عورتوں کے جلو میں بیٹھ گیا جو پچھلی دفعہ بھی یہاں موجود تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور کھسک کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ 45 منٹ گزر گئے، غصے سے میری حالت بری تھی۔ دونوں عورتیں اس سے مل کر آدھ گھنٹے پہلے رخصت ہو چکی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو 20 منٹ سے یہاں بیٹھا تھا وہ بھی اس سے مل کر چلا گیا تھا۔ باہر دن خوشگوار تھا اور میں اس گھٹے ہوئے بوسیدہ کمرے میں بیٹھا اس سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایسے شخص سے ملنے والا تھا جو تاجر پیشہ تھا اور بچوں سے مزدوری کرواتا تھا۔ دفتر میں اس کے ہلنے جلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فون پر بات چیت کر رہا تھا، مگر ابھی تک اس نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا تھا۔ دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکل جاؤں، مگر پھر بھی رکا رہا۔ آخر کار 15 منٹ بعد پورے 9 بجے اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا، منہ سے کچھ نہ بولا، ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے سنا ہے اگر تمہارے پیسوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو تم یہ کام بند کر دو گے؟ امیر باپ نے اپنی ریوالونگ کرسی کو گھماتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ شاید ہاں، کیونکہ تم نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا، میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ ایک 9 سالہ بچے کے لیے ایک عمر رسیدہ شخص کا سامنا کرنا خاصا ڈراؤنا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے لیے کام کروں تو تم میری تربیت کرو گے۔ میں نے تمہارے لیے کام کیا، محنت سے کام کیا۔ میں سافٹ بال کا کھیل ترک کر کے کام میں مشغول رہا، مگر ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں بتلایا۔ تمہارے بارے میں لوگوں کا خیال صحیح ہے، تم واقعی ایک غلط آدمی ہو، تم لالچی ہو، تم سارا پیسہ خود کمانا چاہتے ہو، اور تمہیں اپنے ملازمین کا بھی کچھ خیال نہیں۔ تم مجھ سے انتظار کرواتے ہو اور مجھے تھوڑی سی عزت دینے کی بھی روادار نہیں۔ میں چھوٹا سا لڑکا ہوں اور بہتر سلوک کا مستحق ہوں۔
امیر باپ نے کرسی پیچھے کی طرف جھکائی اور ہاتھ تھوڑے کے نیچے رکھ لیے۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرا مطالعہ کر رہا ہو۔ برا نہیں، اس نے کہا، 1 مہینے کے اندر ہی تم میرے دوسرے ملازموں کی زبان بولنے لگے ہو۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور غمزدہ ہو کر بولتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم معاہدے کا پاس کرو گے اور مجھے سکھاؤ گے، اس کے بجائے تم مجھے اذیت دے رہے ہو۔ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، امیر باپ نے اطمینان سے کہا۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا، میں نے غصے سے کہا۔ جب سے میں نے تمہارے اسٹور میں کام شروع کیا، ایک دفعہ بھی تم نے میرے سے بات نہیں کی۔ 10 سینٹ فی گھنٹہ، کیا بات ہے، میں حکومت کو اس بارے میں بتلاؤں گا۔ ہمارے یہاں بچوں کی مزدوری کے بارے میں قوانین ہیں، تمہیں بھی یہ بات معلوم ہوگی، اور میرا باپ حکومت کا ملازم ہے۔ امیر باپ کہنے لگا، اب تم بالکل ان لوگوں کے لہجے میں بات کر رہے ہو جو تم سے پہلے مجھ سے کام مانگنے آئے، وہ لوگ جنہیں یا تو میں نے نکال دیا یا وہ خود ہی بھاگ گئے۔ تو پھر اب تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں نے بہادری سے اس سے سوال کیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں نے تمہارے لیے کام کیا اور تم نے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں نہیں پڑھایا؟ امیر باپ نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ 3 ہفتے میں نے کام کیا اور تم نے اس دوران مجھے کوئی تعلیم نہیں دی، میں نے منہ بسور کر کہا۔ کیا پڑھائی سے تمہاری مراد بات چیت کرنا یا لیکچر دینا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اسکول میں تمہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ میرے باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مگر زندگی اس طرح نہیں سکھاتی، اور میرے خیال میں زندگی بہترین استاد ہے۔ زیادہ تر یہ تم سے بات چیت نہیں کرتی، بس یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی ہے، اور ہر دھکے کے ساتھ زندگی کہتی ہے، جاگو، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہوں۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے خاموشی سے خود سے سوال کیا۔ مجھے دھکے دے کر زندگی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہوگی۔ میں کسی پاگل شخص سے بات کر رہا تھا۔ اگر تم زندگی سے سبق سیکھو گے تو بہتر ہوگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہے گی۔ لوگ 2 کام کرتے ہیں، کچھ تو زندگی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انہیں یہاں وہاں لٹکاتی رہے، اور کچھ غصے میں آ کر اسے جوابی دھتکار دیتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے آجر، ملازمت، خاوند یا بیوی کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ دھکے تو انہیں زندگی مار رہی تھی۔ مجھے اس بکواس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب کو زندگی دھکیلتی ہے، کچھ ہار مان لیتے ہیں، کچھ مقابلہ کرتے ہیں، کچھ سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ان سے یہ سلوک کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ حاصل کرنے اور سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کچھ تمہاری طرح آگے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ امیر باپ نے کھڑے ہو کر پرانی کھڑکی بند کی جس سے مرمت کی اشد ضرورت تھی۔ اگر تم یہ سبق سیکھ لو تو جلد ہی ایک عقل مند، دولت مند اور خوشحال نوجوان بن جاؤ گے، ورنہ بقایا ساری زندگی اپنی نوکری اور تھوڑی تنخواہ کے لیے اپنے مالک کو کوستے ہوئے گزار دو گے۔ تمام زندگی تم اس عظیم موقع کی راہ دیکھتے رہو گے جو تمہارے تمام مالی مسائل حل کر دے۔ امیر باپ نے میری طرف دیکھا کہ آیا میں اس کی بات سن بھی رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ملیں، گھور کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے پیغامات کا تبادلہ ہو گیا۔ اس کے آخری پیغام کو سمجھ کر میں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اس پر الزام لگا رہا تھا، جبکہ خود میں ہی اس کے پاس آیا تھا۔ میں لڑ رہا تھا۔ امیر باپ کہتا رہا، یا پھر تم ایسے آدمی ہو جو بزدل ہے اور ذرا سی مشکل بھی آئے تو تم حوصلہ ہار دیتے ہو۔ اس صورت میں تم تمام زندگی محفوظ پیچ پر کھیلتے رہو گے، صحیح کام کرو گے اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہو گے جو کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور ایک بیکار بڈھے بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو محض اس لیے تمہیں پسند کریں گے کہ تم ایک اچھے محنتی انسان تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ زندگی نے دھکے دے کر تمہیں اپنے سامنے جھکا لیا۔ در حقیقت تم خطرے مول لینے سے ڈرتے تھے۔ تم جیتنا چاہتے تھے، مگر ہر بار ہار کا خطرہ جیتنے کی خواہش سے زیادہ ہوتا۔ صرف تم جانتے ہو کہ تم نے کوشش نہ کی، تم نے ہمیشہ محفوظ رہ کر کھیل کھیلا۔ ہماری آنکھیں دوبارہ ملیں۔ 10 سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور جب پیغام موصول ہو گیا تو میں نے آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں۔ تم مجھے دھکیلتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔
کچھ لوگوں کا شاید یہی خیال ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں زندگی سے محض تمہارا تعارف کروا رہا تھا۔ کیسا تعارف؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی بھی ناراض تھا، مگر آہستہ آہستہ تجسس کا احساس مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ تم دونوں پہلے لڑکے ہو جنہوں نے مجھ سے پیسے بنانے کے بارے میں سوال پوچھا ہے۔ میرے 150 ملازم ہیں، مگر ان میں سے ایک نے بھی مجھ سے آج تک پیسہ کمانے کے ڈھنگ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، اضافے کی بات کرتے ہیں اور بس۔ چنانچہ ان کی اکثریت پیسے کے لیے کام کرنے میں گزر جائے گی۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ در حقیقت کسی شے کو حاصل کرنے میں کوشاں رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھا غور سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ چنانچہ جب مائک نے مجھے بتلایا کہ تم پیسہ کمانے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو میں نے ایک راستہ چنا جو زندگی سے قریب تر تھا۔ میں بے شک کتنا بھی بولتا، حتیٰ کہ میری رگیں پھول جاتی، مگر تمہارے پلے کچھ بھی نہ پڑنا تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ زندگی تمہیں چھوٹا موٹا دھکیلے تاکہ تم میری بات سننے کے قابل ہو جاؤ۔ اسی لیے میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ دیتا رہا۔ 10 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے کام کر کے تم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ یہ کہ تم بہت ہلکے آدمی ہو اور اپنے ملازموں کو بلیک میل کرتے ہو۔ امیر باپ نے کرسی آگے پیچھے جھکائی اور زور سے ہنسا۔ جب یہ ہنسی رکی تو اس نے کہا، تمہیں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہیے۔ مجھ پر الزام تراشی بند کرو، اس سوچ سے نجات حاصل کرو کہ میں تمہاری مشکل کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو پھر مجھے بدل دو، اور اگر تم خود پر یہ الزام آتا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو، کچھ سیکھو اور عقل میں اضافہ کرو۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تمام دنیا کو ماں سوا اپنے آپ کے بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میری بات سنو، دنیا کی نسبت خود کو بدلنا آسان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا۔ اپنے مسائل کے لیے مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، میرے امیر باپ نے بے صبری سے کہا۔ لیکن تم مجھے صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ ادا کرو گے۔ پھر تم نے کیا سیکھا ہے؟ میرے امیر باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کہ تم بے وقت ہو، میں نے چلاکی سے جواب دیا۔ تو تمہارے خیال میں قصوروار ہوں؟ امیر باپ نے کہا۔ بالکل۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم کبھی نہ سیکھ سکو گے۔ اگر تم یہی سمجھتے رہے کہ میں پرابلم ہوں تو پھر تمہارے پاس دوسرے متبادل کیا ہیں؟ اگر تم نے پیسے نہ بڑھائے، مجھے زیادہ عزت نہ دی اور میں نہ پڑھایا تو میں اس نوکری سے الگ ہو جاؤں گا، میں نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا، امیر باپ نے کہا۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ چھوڑ کر دوسری نوکری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جہاں پیسے زیادہ ہوں اور بہتر مواقع ہوں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے، مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ انہی 10 سینٹ پر گزارا کر کے خوش رہوں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ مسکرایا۔ اور لوگ ایسے ہی کریں گے، تنخواہ کا چیک وصول کریں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنے پیسے میں ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ پھر بھی وہ یہی کریں گے اور اس موقع کی تلاش میں رہیں گے جب ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو، مسئلے حل ہو جائیں۔ زیادہ تر لوگ نوکری پر کانے ہیں، مگر چند ایک دوسری نوکری ڈھونڈ لیں گے، زیادہ محنت کریں گے، مگر تنخواہ کا چیک پھر بھی حسب منشا نہ ہوگا۔ میں وہاں بیٹھا فرش کو تکتا رہا اور اس سبق سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا جو امیر باپ نے مجھے سکھایا تھا۔ میرے خیال میں اس کا مطلب زندگی سے نبرد آزمائی تھا۔ آخر کار میں نے سر اٹھایا اور اپنا سوال دہرایا، تو پھر پرابلم کیسے حل ہوگا؟ اس سے، اس نے کہا اور انگلی سے میرے دماغ کو ٹھوکا۔ یہ جو تمہارے دونوں کانوں کے درمیان ہے، یہی مسئلہ حل کرے گا۔ یہی وقت تھا جب میرے امیر باپ نے اس حقیقت کو پا لیا جو اسے میرے غریب باپ اور اپنے ملازمین سے ممتاز رکھتی تھی، اور اسی کی بدولت جلد ہی ہوائی کے امیر ترین آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا، جبکہ میرا غریب باپ جو بے تحاشا پڑھا لکھا زندگی بھر تنگستی کا شکار رہا۔ یہ ایک منفرد اور انوکھا نقطہ نظر تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ امیر باپ نے بار بار اپنا نقطہ نظر بیان کیا جسے میں اپنا سبق نمبر 1 کہتا ہوں۔ غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیر پیسے سے کام لیتے ہیں۔ ہفتے کی اس روشن صبح کو میں ایک انوکھا نقطہ نظر سیکھ رہا تھا، اور جو کچھ میرے غریب باپ نے مجھے سکھلایا تھا یہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا کہ دونوں باپ مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ دونوں نے مجھے مطالعے کی طرف مائل کیا، مگر دونوں کی سوچ میں بے حد تضاد تھا۔ میرا پڑھا لکھا باپ کہتا کہ میں وہی کروں جو اس نے کیا۔ بیٹے، میں چاہتا ہوں تم محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ اچھی نوکری ملے
اور کوئی بڑی فرم تمہیں پرکشش مراحت پر ملازم رکھے۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میں یہ سیکھوں کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے تاکہ میں اس سے کام لے سکوں، اور یہ سبق وہ تھے جو تمام زندگی میں اس کی رہنمائی میں سیکھتا رہا۔ اس کے لیے مجھے کسی کلاس روم کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے امیر باپ نے میرا پہلا سبق جاری رکھا: میں خوش ہوں کہ 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری نے تمہیں برگشتہ کیا۔ اگر تم ناراض ہونے کی بجائے اسے بخوشی قبول کرتے تو میں تمہیں کب کا فارغ کر چکا ہوتا۔ جانکاری کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، جذبات میں ادھم مچتا ہے، اور اس کے لیے اٹوٹ خواہش ضروری ہے۔ غصہ اس کا اہم حصہ ہے۔ جب غصہ اور پیار ملتے ہیں تو جذبات کی شروعات ہوتی ہے، اور جب معاملہ پیسہ کمانے کا ہو تو عام طور پر لوگ ٹھنڈے دل سے سوچتے اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ جذبات سے عاری ہوتے ہیں، جذبات ان کی رہنمائی نہیں کرتے، خوف انہیں آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے شاید وہ تھوڑے پیسوں پر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، میں نے پوچھا۔ بالکل، میرے امیر باپ نے کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملازموں کو بلیک میل کر کے انہیں حکومت اور شوگر پلانٹ مشن کے مقابلے میں کم تنخواہ پر نوکر رکھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خود بلیک میل ہوتے ہیں، یہ ان کا خوف ہوتا ہے، میرا نہیں۔ لیکن کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہیں ان لوگوں کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور کیا زیادہ پیسوں سے ان کا مسائل حل ہو جائیں گے؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ خاصی کمائی کرتا ہے، اور اب بھی وہ واجبات دیتے ہوئے اسی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کا قرض بھی بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے تم مجھے 10 سینٹ فی گھنٹہ دے رہے ہو؟ یہ اس سبق کا حصہ ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے بہترین اداروں میں تعلیم حاصل کی تاکہ ایک اچھی نوکری حاصل کر سکے، اور اسے ایک اچھی نوکری مل بھی گئی، لیکن اس کے باوجود اسے مالی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ کسی اسکول نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور تم نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، غالباً نہیں، امیر باپ نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو اسکول جاؤ، وہاں اس کے متعلق تمہیں اچھی تعلیم دی جائے گی۔ لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ پیسے کو کس طرح استعمال کیا جائے اور اسے کس طرح اپنے اختیار میں لا کر اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کی تعلیم میں تمہیں دوں گا، مگر اس صورت میں اگر تم اس کے لیے حاضر ہو۔ کیا ہر ایک یہ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر چھوڑو، بس یہ جان لو کہ یہ خوف ہی ہے جو دیر تک لوگوں کو ایک ہی نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ واجبات نہ دینے کی وجہ سے اسے تنگی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اسے نوکری سے نہ نکال دیا جائے، اسے اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ پیسے کم نہ پڑ جائیں۔ وہ نئے سرے سے ابتدا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ قیمت ہے جو ایک پیشہ یا ایک تجارت کو سیکھنے کے بعد پیسوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باس سے غصہ کرتے ہیں۔ پیسے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد اسے اپنے کام میں لانے کا تصور عام تعلیم سے قدرے مختلف ہے؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، امیر باپ نے کہا۔ ہوائی کے ہفتے کی اس حسین صبح کو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میرے دوسرے دوست سافٹ بال کا کھیل شروع کرنے والے ہوں گے، لیکن غیر مرئی طور پر میں اپنی اس 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری پر خوش تھا۔ میں جانتا تھا کہ بہت جلد میں ایک ایسی بات کو سیکھنے جا رہا تھا جو میرے دوسرے دوست اسکول میں پڑھائی کے دوران کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ میرے امیر باپ نے پوچھا۔ بالکل، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور تمہیں دور سے پڑھاتا رہا ہوں۔ 9 سال کی عمر میں ہی تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پیسے کے لیے کام کرنے کا احساس کیا ہے۔ اپنے اس مہینے کو اگر تم 50 سالوں سے ضرب دے دو تو تمہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ لوگ عمر بھر کیا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ جب قطار میں بیٹھ کر تم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو تمہیں کیسا لگا؟ ایک دفعہ تم میرے پاس نوکری لے کر آئے تھے، دوسری بار تنخواہ بڑھانے کے لیے۔ بہت برا لگا، میں نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنا چاہو گے تو زندگی بھر اسی طرح انتظار کرتے رہو گے، امیر باپ نے کہا۔ اور تمہیں کیسا لگا جب 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد مسز مارٹن نے 3 سکے تمہاری ہتھیلی میں رکھے؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ معاوضہ کافی نہ تھا۔ یہ کچھ بھی نہ تھا، مجھے سخت مایوسی ہوئی، میں نے کہا۔ اور زیادہ تر ملازمین جب اپنی تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالتے ہیں
تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس میں سے انکم ٹیکس اور دوسرے واجبات کی وصولی ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہیں کم از کم 100% تو مل رہا ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر مزدوروں کو ساری مزدوری نہیں ملتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، امیر باپ نے کہا، حکومت پہلے اپنا حصہ کاٹتی ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹیکس دینا ہوتا ہے، میرے امیر باپ نے کہا۔ جب تم کماتے ہو تو کمائی پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم خرچ کرتے ہو تو دوبارہ ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم بچت کرتے ہو تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہو، اور جب تم مرتے ہو تو ٹیکس ادا کرتے ہو۔ لوگ حکومت کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ امیر لوگ اجازت نہیں دیتے، امیر باپ مسکرا کر بولا۔ ٹیکس صرف غریب لوگ اور درمیانہ طبقہ ادا کرتا ہے۔ میں تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اگرچہ میری کمائی تمہارے ڈیڈ کی کمائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پھر بھی وہ میرے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے یہ تضاد بہت عجیب لگا۔ لوگ حکومت کو یہ زیادتی کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ امیر باپ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بولوں کم اور سنوں زیادہ۔ آخر کار جب میں پرسکون ہوا، پھر بھی میں اس سے بے انصافی پر تپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ ہمیشہ بھاری ٹیکس کا رونا روتا رہا تھا، مگر سوائے اس کے اور اس نے کچھ نہ کیا۔ کیا زندگی اسے دھکیل رہی تھی؟ امیر باپ کرسی کو ہولے ہولے ہلکورے دے رہا تھا، خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کیا تم پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر کو اسپات میں ہلا دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پیسے کو مصرف میں لانے کے لیے زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے۔ عام لوگ 4 سال کالج میں گزارتے ہیں اور ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ جانکاری تمام زندگی جاری رہے گی، کیونکہ اس بارے میں جوں میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس بارے میں مجھے بہت کچھ جاننا ہے۔ عام لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ پڑھائی ختم کرنے کے ساتھ ہی نوکری شروع کر دیتے ہیں، چیک بک کو میزان کر لیتے ہیں اور بس۔ اس پر بھی وہ مالی مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھنے پر ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بہت لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل مسئلہ مالی تعلیم کی کمیابی ہے۔ تو پھر میرے ڈیڈ کو ٹیکس مسائل کا سامنا محض اس لیے ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا؟ پریشانی کے عالم میں میں نے پوچھا۔ میری بات سنو، دولت مند ڈیڈ نے کہا۔ دولت کو اپنے تابع فرمان کرنے کے لیے ٹیکس کا علم ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج میں صرف یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ اس علم کو حاصل کرنے کی تمہاری خواہش کہیں مان تو نہیں پڑ گئی۔ زیادہ تر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ سکولوں میں جا کر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی نوکری کر لیتے ہیں، اچھی تنخواہ لیتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مالی مسائل سے گھر گئے ہیں، اور پھر اگر وہ چاہیں بھی تو بھی کام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس کا جبران ہے کہ جب آپ صرف پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں جانتے ہیں، بجائے اس کے کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ تو پھر کیا اب بھی تمہیں یہ علم حاصل کرنے کا ذوق ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، امیر باپ بولا۔ اب واپس کام پر جاؤ، اس دفعہ تم بغیر پیسوں کے کام کرو گے۔ کیا؟ میں حیرانگی سے بولا۔ جو میں نے کہا تم نے سن لیا۔ تم اس طرح ہفتے کو 3 گھنٹے کام کرو گے اور تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تم پیسے کے لیے کام نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کے خواہش مند تھے، چنانچہ اس دفعہ میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ جو میں سن رہا تھا اس پر میرے کانوں کو یقین نہیں آیا۔ میں اس بارے میں مائک سے بھی بات کر چکا ہوں۔ وہ پہلے ہی بغیر معاوضے کے جھاڑ پونچھ اور صفائی میں مشغول ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ تم بھی جلدی وہاں جا کر کام شروع کر دو۔ یہ نہیں ٹھیک، میں چلایا۔ تمہیں کچھ تھوڑا بہت تو دینا ہوگا۔ خود تم نے تو کہا ہے کہ تم سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم ابھی بھی یہ نہیں سیکھتے تو پھر تم بھی ان 2 عورتوں اور بوڑھے آدمی کی طرح بن جاؤ گے جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں انہیں نوکری سے برخاست نہ کر دوں، یا پھر اپنے باپ کی طرح بن جاؤ گے جو ڈھیر سارے پیسے کمانے کے باوجود قرض تلے دبا ہوا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر اسے اور پیسے مل جائیں تو اس کی مشکلات رفع ہو سکتی ہیں۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر میں پرانے معاہدے کے مطابق تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹے کی ادائیگی شروع کر دوں گا، یا تم وہی کر سکتے ہو جو زیادہ تر لوگ بڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی گیلا کرو کہ تنخواہ زیادہ نہیں، کام چھوڑ کر چلے جاؤ اور کوئی دوسری نوکری تلاش کر لو۔ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔
امیر باپ نے میرے سر کو ٹھونکا دیا۔ اسے استعمال کرو۔ اگر تم نے اسے استعمال کیا، وہ بھی صحیح طریقے سے، تو یہ موقع دینے کے لیے تم جلد ہی میرے شکر گزار ہو جاؤ گے اور بہت جلد تم ایک دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ میں وہاں کھڑا رہا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس نامعقول معاہدے کے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ میں تو تنخواہ بڑھوانے آیا تھا اور مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ مفت میں کام کروں۔ امیر باپ نے دوبارہ میرے سر کو تھپکا اور کہا، اسے استعمال کرو، جاؤ اور کام شروع کرو۔ پہلا سبق: امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ میں نے اپنے غریب باپ کو نہ بتلایا کہ میں بغیر پیسوں کے کام کر رہا تھا۔ اسے میری یہ بات سمجھ نہ آتی اور میرے لیے تفصیل بتانا مشکل ہوتا، کیونکہ ابھی میں اس اندھیرے میں راستہ تلاش کر رہا تھا۔ مزید 3 ہفتے ہر ہفتہ کو باقاعدگی سے میں اور مائک بغیر معاوضے کے کام کرتے رہے۔ اب مجھے مشکل نہ ہوتی کیونکہ میں اس کام کا عادی ہو گیا تھا۔ صرف ایک مشکل تھی کہ میں بیس بال کھیلنے سے محروم رہتا تھا، یا چند کامک بکس جنہیں میں خریدنا چاہتا ان کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے۔ دولت مند باپ تیسرے ہفتے دوپہر کو وہاں آیا۔ ہم نے اس کے ٹرک کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنی جو پارک میں آ کر رکا اور پھر انجن رک گیا۔ اندر داخل ہو کر وہ مسز مارٹن سے بہت پرجوش لہجے میں ملا، ادھر ادھر کی بات کی کہ کاروبار کیسا جا رہا تھا۔ اس نے فریزر میں سے 2 آئس کریمز نکالیں، مسز مارٹن کو ان کے دام دیے اور اشارے سے ہمیں پاس بلایا۔ لڑکو، آؤ ذرا گھومیں پھریں۔ سڑک پار کر کے ہم ایک بار ہری بھری پارک میں داخل ہو گئے جہاں کچھ لوگ سافٹ بال کھیل رہے تھے، اور ایک میز پر بیٹھ کر اس نے مجھے اور مائک کو ایک ایک آئس کریم دی۔ کیسے جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، مائک نے کہا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ سیکھا ہے؟ مائک اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکائے اور بیک وقت نفی میں سر ہلایا۔ زندگی کے سب سے بڑے پھندے سے بچاؤ۔ تمہیں سوچ بچار شروع کرنی چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم یہ سبق سیکھ گئے تو زندگی کو آزادی اور استحکام سے گزارو گے۔ اگر انہیں سیکھتے تو پھر مسز مارٹن اور ان لوگوں جیسے بن جاؤ گے جو اب پارک میں سافٹ بال کھیل رہے ہیں۔ وہ تھوڑے پیسوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف ملازمت کا استحکام ہے۔ وہ ہر سال شدت سے 3 ہفتوں کی چھٹیوں کے منتظر رہتے ہیں اور 45 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد معمولی سی پینشن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے تو اس ہفتے سے تمہیں 25 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے ملنے لگے گا۔ مگر یہ لوگ محنتی اور ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا تم انہیں تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مسز مارٹن میری ماں کی طرح ہے، میں کبھی بھی اس پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو کیونکہ میں پوری توجہ سے کوئی چیز تمہارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے مجمع نظر کو وسعت دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ چیز نظر آ جائے، وہ چیز جسے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ تنگ نظری کے شکار ہوتے ہیں۔ تقریباً لوگ بے خبری میں اس پھندے میں قید ہو جاتے ہیں۔ میں اور مائک بے یقینی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ وہ ظالم دکھائی دیتا تھا، تاہم وہ انتہائی اہم کوشش کر رہا تھا کہ ہم کچھ دیکھنے کے قابل ہو جائیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے امیر ڈیڈ نے کہا، کیا 25 سینٹ فی گھنٹہ کافی نہیں؟ کیا یہ سن کر تمہارا دل زور سے نہیں دھڑکا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، اگرچہ میرا دل زور سے دھڑکا ضرور تھا۔ چلو، میں تمہیں $1 فی گھنٹہ ادا کر دوں گا، امیر باپ نے کہا۔ ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے دماغ میں ہیجان برپا تھا، اسے قبول کر لو، قبول کر لو۔ جو میں سن رہا تھا اس پر مجھے یقین نہ تھا، پھر بھی میں کچھ نہیں بولا۔ اوکے، $2 فی گھنٹہ۔ میرے 9 سال کے دل و دماغ پھٹنے کے قریب تھے۔ بہرحال یہ 1956 تھا اور $2 فی گھنٹہ کی آمدنی مجھے دنیا کا امیر ترین لڑکا بنا دیتی۔ اتنا روپیہ کمانا آسان نہیں تھا۔ میں ہاں کہنا چاہتا تھا۔ میں اس سمجھوتے پر راضی تھا۔ میں نئی بائسیکل خرید سکتا تھا، بیس بال کے دستانے لے سکتا تھا، اور لامحالہ میرے دوست میرے پاس اتنی دولت دیکھ کر مجھ پر رشک کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد جیمی اور اس کے دوست پھر کبھی مجھے غریبی کا طعنہ نہ دے سکتے۔ مگر پھر بھی میں خاموش رہا۔ ہو سکتا تھا کہ میرے دل و دماغ کا کوئی فیوز خراب ہو گیا اور اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ میں $2 فی گھنٹہ کی یہ ملازمت چاہتا تھا۔ آئس کریم پگھل کر میرے ہاتھ سے بہہ رہی تھی۔ آئس کریم کے اندر والی لکڑی خالی ہو چکی تھی۔
نیچے فرش پر ونیلا چاکلیٹ گری ہوئی تھی جس کے گرد چونٹیاں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ امیر ڈیڈ دونوں لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ذہن خالی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیں آزما رہا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے جذبات کا ایک حصہ ایسا تھا جو یہ تجویز قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان کی روح میں ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کمزور بھی ہوتا ہے اور ضرورت مند بھی۔ اسے خریدا جا سکتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر ذی روح میں ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے اور قوت ارادی سے بھرپور ہوتا ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں پر اس نے تجربہ دہرایا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ ملازمت کے لیے کسی شخص کا انٹرویو کرتا تو اسے اسی طرح آزماتا۔ چلو $5 فی گھنٹہ۔ اچانک میرے اندر ایک مہیب خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ بدل چکا تھا۔ پیشکش مضحکہ خیز حد تک بڑی تھی۔ 1956 میں چھوٹے تو کجا، بڑے بھی کم ہی $5 فی گھنٹہ کماتے تھے۔ لالچ کی جگہ سکون نے لے لی۔ آہستگی سے بائیں طرف رخ موڑ کر میں نے مائک کو دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میری روح کا وہ حصہ جو کمزور اور ضرورت مند تھا ساکت ہو چکا تھا، اور وہ حصہ جس کی کوئی قیمت نہ تھی غالب آ گیا۔ روپیے کے بارے میں ایک سکون تھا اور یقین میرے دماغ اور میری روح میں سرایت کر گئے۔ میں جانتا تھا کہ مائک کی سوچ بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ٹھیک ہے، امیر ڈیڈ نے آہستگی سے کہا، ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اندر ڈر اور لالچ کا بسیرا ہوتا ہے۔ پہلے تو پیسے کی کامیابی کا خوف ہمیں محنت کرنے پر اکساتا ہے، اور جب ایک دفعہ ہمیں تنخواہ کا چیک مل جاتا ہے تو لالچ اور خواہشات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دولت ہم سے کیا کچھ خرید سکتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ کیسا سلسلہ؟ میں نے پوچھا۔ صبح سویرے اٹھنا، کام پر جانا، واجبات ادا کرنا، دوسرے دن پھر بھی صبح اٹھنا، کام پر جانے کا سلسلہ۔ ان کی زندگیاں دو بڑی خواہشات کے زیر اثر ہوتی ہیں، لالچ اور خوف۔ اگر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں، مگر سرکل یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اسے میں ریٹ ریس یا چوہے کی دوڑ کا نام دیتا ہوں۔ کیا کوئی اور راستہ ہے؟ مائک نے پوچھا۔ یقیناً، امیر ڈیڈ نے آہستگی سے کہا، مگر بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ مائک نے پوچھا۔ وہی راستہ جس کی مجھے کبھی امید ہے کہ کام کے دوران تم لڑکے اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اسی لیے میں نے تمہاری تنخواہ روک دی۔ تھوڑا اشارہ ہی دے دیں، مائک نے کہا۔ ہم سخت محنت سے اور وہ بھی کسی معاوضے کے بغیر تنگ آ چکے ہیں۔ تو سنو، سب سے پہلی بات ہے کہ سچ بولو، امیر ڈیڈ نے کہا۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ سچ بولو، امیر باپ نے جواب دیا۔ کس بارے میں نے پوچھا۔ تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ امیر ڈیڈ نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ تم دوسروں کو یہ بات بتلاؤ، بس اپنے تک محدود رکھو۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس باغ میں موجود لوگ، یہ تمہارے ملازمین اور مسز مارٹن ایسا نہیں کرتے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہے، امیر ڈیڈ نے کہا۔ اس کے بجائے انہیں اس کا زیادہ ڈر ہے کہ پیسوں کے بغیر وہ کیا کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس ڈر کا سامنا کرنے پر آمادہ ہوں اور سوچیں، وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رد عمل عقل سے مبرہ اور خالصتاً جذباتی ہوتا ہے۔ پھر ہمارے سروں کو انگلی سے ڈھونکتے ہوئے بولا، اور پھر چند ڈالر ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر خوشی، خواہش اور لالچ کے جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور وہ دوبارہ بجائے سوچے رد عمل اظہار کرتے ہیں۔ یعنی وہ عقل کو بروئے کار لانے کے بجائے جذباتی ہو جاتے ہیں؟ مائک نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، امیر ڈیڈ گویا ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سچ بتلائیں، وہ سوچنے کے بجائے احساس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے تو وہ کام پر جاتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ روپیہ ان کے ڈر کا خوف دور کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ڈر پھر بھی ان کے سروں پر براجمان رہتا ہے۔ پھر دوبارہ کام پر جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پیسہ ان کے ڈر کا دعویٰ کر دے گا، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈر کی وجہ سے کام کے شکنجے نے انہیں اپنی آغوش میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ پیسہ کمانے، کام کرنے، پیسہ کمانے، کام کرنے کے اس تسلسل میں محض اس لیے گرفتار رہتے ہیں کہ ڈر سے چھٹکارا ہو۔ مگر ہر صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ڈر بھی ان کے ہمراہ اٹھ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ڈر کی وجہ سے راتوں کو جاگتے ہیں اور بے کلی اور پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی کام پر روانہ ہو جاتے ہیں کہ تنخواہ کا چیک وصول ہوتے ہی انہیں اس خوف سے رہائی مل جائے، مگر جو اندر ہی اندر ان کی روحوں کو چاٹ رہا ہے۔ پیسہ ان کے روز و شب پر حکمران ہے،
اور وہ اس سچ کا اظہار نہیں کرتے۔ پیسہ ان کے جذبات پر غالب آ کر ان کی روحوں کو اپنے بس میں کر چکا ہے۔ امیر باپ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منتظر تھا کہ اس کے الفاظ ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ جو بھی اس نے کہا میں نے اور مائک نے توجہ سے سنا، اگرچہ اس کا مفہوم ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ بڑوں کو کام کرنے پر جانے کے لیے اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے۔ مجھے یہ اچھا نہ لگتا اور خود وہ بھی زیادہ خوش دکھائی نہ دیتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ تواتر سے روزانہ صبح کام پر جاتے۔ جب اس نے اندازہ کر لیا کہ اس کی گفتگو کا بیشتر حصہ ہم جذب کر چکے ہیں تو امیر باپ بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اس پھندے سے بچو۔ یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ دولت مند نہ بنو، کیونکہ دولت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، دولت اس مسئلے کا حل نہیں۔ اب دوسرے جذبے کے بارے میں بات کریں جو خواہش ہے، جو کچھ اسے لالچ کا نام دیتے ہیں، مگر میں اسے خواہش کہہ کر بلاتا ہوں۔ خواہش کرنا ایک طبی جذبہ ہے، کسی زیادہ خوبصورت شے کی خواہش جو بہتر ہو یا زیادہ دلخوش کن اور پسندیدہ ہو، بری نہیں۔ چنانچہ لوگ خواہش کی بدولت بھی کام کرتے ہیں۔ انہیں پیسے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی اشیاء خرید سکیں، مگر خوشی جو اس خریداری سے حاصل ہوتی ہے، اس کا وقفہ بہت مختصر ہوتا ہے اور جلد ہی زیادہ خوشی، آسائش، آرام طلبی اور حفاظت کے حصول کے لیے انہیں مزید سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس آس پر کام کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ان کی بے کل روحوں کو قرار فراہم کرے گا، جنہیں خوف اور خواہش کے عنصر نے پریشان کر رکھا ہے۔ مگر دولت یہ نہیں کرتی۔ کیا امیر آدمی بھی؟ مائک نے پوچھا۔ امیر لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، امیر باپ نے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے دولت مند اس لیے دولت مند نہیں ہوتے کہ وہ خواہشات کے تسلط میں ہوتے ہیں، مگر خوف کا عنصر ان میں زیادہ تر کمائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے کے حصول کے بعد وہ پیسے کی کمیابی کے ڈر سے رہائی پا لیں گے، یعنی غربت کے خوف سے۔ چنانچہ وہ ڈھیروں دولت جمع کرتے ہیں، مگر خوف اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بلکہ پہلے کی نسبت عروج پذیر ہوتا ہے۔ اب انہیں اسے کھونے کا اندیشہ ستاتا ہے۔ میرے چند دوست امیر ہونے کے باوجود دن رات کام پر جٹے رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں، پھر بھی خوف زدہ ہیں، حالانکہ جب وہ غریب تھے تو آرام کی نیند سوتے تھے۔ انہیں یہ تمام مال و دولت کھونے کا خوف ہلکان رکھتا ہے، جس خوف کے تحت انہوں نے دولت اکٹھی کی وہ آگے سے زیادہ ہو گیا۔ ان کی روح کا ناتواں اور ضرورت مند حصہ پہلے سے زیادہ شدت سے چیخ و پکار کر رہا ہے۔ وہ بڑا گھر، کاریں، اونچی سماجی حیثیت جو پیسے کی بدولت انہیں دستیاب ہے، وہ اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے دوست ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بعض تو اس معاملے میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نفسیاتی مرض انہیں گھیر لیتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ دولت مند دکھائی بھی دیتے ہیں۔ تو کیا غریب آدمی زیادہ خوش ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میرا یہ خیال نہیں، دولت مند باپ نے جواب دیا۔ پیسے سے بے اتنائی اتنی ہی ضرر رساں ہے جتنی اس سے محبت۔ ٹھیک اسی وقت علاقے کا ایک آوارہ گرد ہماری میز کے پاس سے گزرا اور خالی ڈبوں کی پھولا پھولی کرنے لگا۔ ہم تینوں اسے انتہائی انہماک سے دیکھتے رہے۔ اس سے پہلے ہم شاید اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ امیر ڈیڈ نے جیب میں سے $1 کا ایک نوٹ نکال کر بوڑھے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ فوری طور پر ہماری طرف لپکا، نوٹ کو اچکا، امیر باپ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خوش قسمتی پر نازاں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ میرے بہت سے ملازمین سے زیادہ مختلف نہیں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں روپے سے دلچسپی نہیں، اس کے باوجود وہ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ سچ سے اجتناب ہے۔ اگر انہیں پیسے سے دلچسپی نہیں ہے تو پھر وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ اس طرح کام کرنا اس خبت سے بڑھ کر ہے جس کے زیر اثر ایک آدمی کو دولت جمع کرنے کا جنون ہوتا ہے۔ جب میں اپنے امیر ڈیڈ کی باتیں سن رہا تھا تو بار بار میرا دھیان میرے اپنے باپ کی طرف جاتا رہا، جو مجھے کہتا، مجھے دولت سے دلچسپی نہیں۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتا اور پھر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کرتا، میں کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے کام سے انس ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک پیسے کے لیے کام نہ کریں جب تک ہمارے اندر سے حرص و ہوس اور خوف کا شائبہ تک مٹ جائے۔ نہیں، یہ تو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، امیر ڈیڈ نے کہا۔ جذبات کی بدولت ہی ہم انسان ہیں،
وہ ہمیں کی حقیقت سے آشنا کرتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہے متحرک قوت۔ اپنے جذبات کے بارے میں سچ سے کام لو اور اپنے ذہن اور احساسات کو اپنے فائدے کے لیے بروئے کار لاؤ، نقصان کے لیے نہیں۔ اوہ، مائک نے کہا، جو میں نے ابھی کہا ہے اسے بھول جاؤ، آنے والے دنوں میں یہ الفاظ تمہارے کام آئیں گے۔ اپنے جذبات کا ابھی تم صرف مشاہدہ کرو اور عمل مت ظاہر کرو۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ ذہن کے بجائے جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ تمہارے جذبات اپنی جگہ ہیں، سوچنے کا کام ذہن سے لو۔ کیا اس بارے میں تم کوئی مثال دے سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، امیر باپ نے جواب دیا۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نوکری کی تلاش ہے تو اس وقت زیادہ تر جذبات اس فیصلے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیسے کی کامیابی کا خوف اس خیال کو جنم دیتا ہے، مگر پیسے کی ضرورت تو ہر شخص کو ہے کہ اس نے واجبات ادا کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، بالکل، انہوں نے بل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ امیر ڈیڈ مسکرایا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ خوف زیادہ تر ان کے لیے سوچ وچار کرتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، مائک نے کہا۔ مثال کے طور پر، امیر ڈیڈ نے کہا، جب پیسے کی کمی کا خوف پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ فوری طور پر وہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑیں تاکہ چند ڈالر کما کر اس خوف سے گلو خلاصی کریں، انہیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا طویل دورانیے میں نوکری ہی اس سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ ہے؟ میرے خیال میں جواب ہوگا نہیں، خاص طور پر جب تم اس شخص کی زندگی پر نگاہ کرو۔ نوکری ایک لمبے مسئلے کا مختصر حل ہے۔ مگر میرا ڈیڈ ہمیشہ کہتا ہے، اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں ایک پائیدار اور منفعت بخش نوکری ملے۔ میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا، ہاں، مجھے معلوم ہے کہ وہ یہی کہتا ہے۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، عام لوگ اسی چیز کی صلاح دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خیال برا بھی نہیں ہے، مگر عام طور پر لوگ اس رائے کا اظہار خوف کے تحت کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرا باپ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے امیر باپ نے جواب دیا، وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر تم نے پیسہ نہ کمایا تو سماج میں تمہاری عزت نہ ہوگی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، وہ تمہیں چاہتا ہے اور تمہاری بہتری کے لیے ایسا کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا یہ خوف کسی حد تک ٹھیک ہے۔ تعلیم اور نوکری دونوں ہی اہم ہیں، پر ان سے خوف دور نہیں ہوتا۔ تم خود دیکھتے ہو کہ وہی خوف جو روزانہ اسے صبح اٹھاتا ہے تاکہ وہ چند ڈالر کما سکے، انتہائی شدت سے تمہیں اسکول جانے پر مجبور کراتا ہے۔ تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں پیسے کی طاقت پر حکم چلانے کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ تم اس سے خوفزدہ ہو۔ اور اسکولوں میں یہ موضوع نہیں پڑھائے جاتے، اور اسے جانے بغیر تم پیسے کے غلام بن جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ بات صاف ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے ذہن کھولنا چاہتا تھا اور ہمیں وہ دیکھنے کے قابل بنانا چاہتا تھا جو نہ مسز مارٹن دیکھ پائی تھیں اور نہ اس کے دوسرے ملازمین دیکھ سکے تھے، اور نہ ہی میرے ڈیڈ کو نظر آیا۔ وہ مثالیں اس نے دیں ظاہر سنگ دلی کی مظہر تھیں، مگر میں نے ہمیشہ انہیں یاد رکھا۔ اس دن میں وسعت نظری سے ہمکنار ہوا اور مجھے وہ پھندا دکھائی دیا جو زیادہ تر لوگوں کو اپنے دامن میں پھنسانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ دیکھو، آخر کو ہم سب ملازم پیشہ ہیں، مگر ہمارے کام کرنے کے معیار ایک جیسے نہیں ہیں۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو اس پھندے سے بچنے کا موقع فراہم کروں، وہ پھندا جو خوف اور حرص نے مل کر تیار کیا ہے۔ انہیں اپنے فائدے میں استعمال کرو، مخالفت میں نہیں۔ یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ہرگز دولت جمع کرنے والے روبوٹس میں بدلنے کا خواہش مند نہیں، کیونکہ اس سے ڈر اور طمع کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اگر ڈر اور لالچ سے نجات حاصل کرنے سے پہلے ہی تم دولت مند ہو جاؤ تو اس صورت میں بھی تم غلام ہی رہو گے، البتہ تمہاری مزدوری زیادہ ہوگی۔ اس پھندے سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ غربت اور مالی کشمکش کی بڑی وجہ خوف اور جہالت ہے۔ اس کے لیے نہ تو مالیاتی خسارہ ذمہ دار ہے، نہ حکومت اور نہ عمرہ۔ یہ ہمارا خود کا پیدا کردہ خوف ہے، اور جہالت ہمیں گرفتار کرتی ہے۔ چنانچہ تم دونوں اسکول جاؤ، کالج میں داخلہ لو اور ڈگریاں حاصل کرو۔ میں تمہیں اس پھندے سے بچنے کے بارے میں تعلیم دوں گا۔ گمشدہ آنکڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہے تھے۔ میرا پڑھا لکھا باپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اس کا کیریئر شاندار تھا، مگر سکولوں نے اسے خوف سے بچنے اور پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت نہیں دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں ان دونوں باپوں سے مختلف مگر مفید معلومات اکٹھی کر سکتا تھا۔ تم پیسے کے فقدان کے خوف کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دولت کی خواہش ہماری فکر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟
مائک نے پوچھا۔ تمہیں کیسا لگا جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی؟ کیا لالچ نے تمہارے اندر سر نہیں اٹھایا؟ ہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے جذبات کے آگے ہتھیار نہ ڈالنے کی بنا پر تمہارے رد عمل میں دیر ہوئی اور تمہیں سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہی چیز اہم ہے۔ خوف اور لالچ ہمیشہ ہی ہمارے اندر موجود رہیں گے۔ آج کے بعد تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو اور ہمیشہ یہی کرو اور کبھی بھی انہیں اپنے قوت فیصلہ پر حاوی نہ ہونے دو۔ بہت سارے لوگ خوف اور لالچ کو اپنے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی ابتدا ہے۔ لوگوں کی اکثریت تنخواہوں کے چیک، تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں اور نوکری کے تحفظ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں کیونکہ خوف اور لالچ کے جذبات انہیں ایسا کرنے پر اکساتے ہیں، اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ انہیں کدھر ہانک رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گدھا گاڑی والا گدھے کے آگے ایک گاجر لٹکا دیتا ہے اور گدھا گاجر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ گدھا گاڑی کے مالک کو تو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، مگر گدھا ایک سراب کا پیچھا کر رہا ہے۔ دوسرے دن اس گدھے کے سامنے ایک نئی گاجر ہوگی۔ تمہارا مطلب ہے کہ جو ہی میں نے بیس بال کے نئے دستانے، میٹھی گولیاں اور کھلونوں کے حصول کے بارے میں سوچا تو وہ ایسے ہی تھے جیسے گدھے کے لیے گاجر ہو؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، اور جو تم بڑے ہوگے کھلونے زیادہ مہنگے ہوتے جائیں گے۔ ایک نئی کار، کشتی، بڑا گھر تمہیں چاہیے ہوگا تاکہ لوگوں کو متاثر کرو۔ امیر ڈیڈ نے مسکرا کر کہا، ڈر تمہیں زیادہ سے زیادہ باہر دھکیلتا ہے اور خوف تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور سنگلاخ چٹانوں میں لے جاتی ہے۔ یہی پھندا ہے۔ تو پھر کیا بات بنی؟ مائک نے پوچھا۔ خوف اور خواہش کو جہالت ہوا دیتی ہے۔ اس لیے امیر لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ان کا خوف بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ پیسہ گاجر ہے اور یہی فریب ہے۔ اگر گدھا یہ چال سمجھ لیتا تو وہ کبھی بھی گاجر کے پیچھے نہ بھاگتا۔ بعد میں امیر ڈیڈ نے ہمیں بتلایا کہ انسانی زندگی جہالت اور روشن خیالی کے مابین کشمکش کا نام ہے۔ اس نے ہمیں بتلایا کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص معلومات اور اپنے بارے میں جاننے کی کوشش ترک کر دے تو وہ جہالت کے بسیرے میں آ جاتا ہے، اور کوشش وہ ہے جو ہر لمحے فیصلے کی صحیح کا نام ہے، اپنے ذہن کو کھولنے یا بند کرنے کی اہلیت کا کشف۔ میری بات سنو، اسکول بہت ہی اہم ہے۔ اسکول میں جا کر تم کوئی ہنر یا پیشہ سیکھتے ہو اور سماج کے مفید رکن بن جاتے ہو۔ ہر معاشرے میں استادوں، ڈاکٹروں، کاریگروں، آرٹسٹ، باورچی، تاجر، پولیس افسر، آگ بجھانے والوں اور فوجیوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ مہارت انہیں اسکول میں سکھائی جاتی ہے تاکہ معاشرہ پروان چڑھے اور خوشحال ہو۔ امیر باپ نے کہا، بدقسمتی سے بہت سے لوگ اسکولوں کو نقطۂ آغاز قرار دینے کے بجائے نقطۂ انجام قرار دیتے ہیں۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ حال ہوا۔ امیر ڈیڈ مسکرا رہا تھا۔ اس نے جو کچھ اس دن کہا اس میں سے زیادہ تر میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، مگر جیسا کہ بڑے اور عظیم استادوں کا شیوا ہوتا ہے کہ ان کے بولے ہوئے الفاظ مدتوں رہنمائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی یاد رہتے ہیں، اس کے الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں۔ آج میں نے تھوڑی سختی کی ہے، اس نے کہا، مگر اس کی وجہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات چیت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مسز مارٹن کے متعلق سوچو، ہمیشہ گدھے اور گاجر کو یاد رکھو۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ ڈر اور لالچ جو احساس کی کڑی ہیں تمہیں مشکل میں پھنسا سکتے ہیں۔ اگر تم ان سے خبردار ہوئے کہ موقع ملتے ہی یہ تمہاری سوچ پر پہرا بٹھا دیں گے۔ خوف کے تحت زندگی گزارنا اور اپنے خوابوں سے بے خبری اختیار کرنا ظلم ہے۔ روپے کے لیے کام کرنا کہ اس سے تم وہ چیزیں خرید پاؤ گے جو تمہیں آرام و راحت دیں گے، یہ بھی ظلم ہے۔ آدھی رات کو اچانک ہڑبڑا کر اٹھ جانا کہ واجبات کا خوف اچانک تم پر مسلط ہو گیا، زندگی گزارنے کا بدترین طریقہ ہے۔ تنخواہ کے چیک کے مطابق اپنے اخراجات کو میزان کرنا حقیقی زندگی سے بعید ہے۔ یہ سوچ کہ نوکری تمہیں تحفظ فراہم کرے گی خود فریبی ہے۔ یہ ظلم ہے اور یہی پھندا ہے جس سے یہاں تک ممکن ہو میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پیسے کیسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ خود کو اس سے بچانا، خدا را پیسے کی غلامی قبول نہ کرنا۔ بیس بال ہماری میز کے نیچے آ گیا۔ امیر باپ نے اسے اٹھا کر واپس اچھال دیا۔ جہالت کا خوف اور لالچ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ پیسے کے بارے میں لا علمی اور جہالت لالچ اور خوف کو جنم دیتی ہے۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں تمہیں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر اپنے خاندان کو بہتر سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اپنی فیس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علاج معالجہ عام پبلک کے لیے مہنگا ہو جاتا ہے۔
زیادہ تر غریب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی صحت پیسے والوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر اپنی فیسیں بڑھاتے ہیں تو وکیل بھی اپنا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب وکیل فیس بڑھاتے ہیں تو اسکول ٹیچر بھی زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ پھر جلد ہی امیروں اور غریبوں کے درمیان اتنا بھیانک فرق پیدا ہوتا ہے کہ افراتفری مچ جاتی ہے اور ایک اور بڑے تمدن کو لے ڈوبتی ہے۔ بڑی تہذیبیں محض اس لیے برباد ہوئیں کہ امیر اور غریب کے درمیان تضاد حد سے زیادہ تجاوز کر گیا۔ امریکہ اسی ڈگر پر چل رہا ہے اور ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرانے پر آمادہ ہے۔ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم صرف نام اور تاریخیں یاد کرتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے۔ کیا اس طرح قیمتیں زیادہ نہیں ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ ایک اچھی اور منظم حکومت میں ایسا نہیں ہوتا۔ قیمتیں بڑھنے کے بجائے گھٹنی چاہیے۔ بے شک ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قیمتیں خوف اور لالچ کے باعث زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ جہالت ہے۔ اگر اسکولوں میں لوگوں کو پیسے کے بارے میں پڑھایا گیا ہوتا تو پیسے کی افراط ہوتی اور قیمتیں گر جاتیں، مگر اسکولوں میں لوگوں کو صرف پیسے کے لیے کام کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ روپے پر کیسے نکیل ڈالی جائے۔ مگر ہمارے ہاں بزنس اسکولز بھی ہیں، مائک نے پوچھا۔ کیا تم بزنس اسکول سے ماسٹرز ڈگری لینے پر مجھ پر زور نہیں دے رہے؟ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، مگر اکثر بزنس اسکولز میں ملازمین کو ذرا بہتر طریقے سے حساب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا شخص کاروبار میں ملوث ہو۔ یہ لوگ صرف اعداد پر نظر رکھتے ہیں، لوگوں کو نوکری سے برخاست کرتے ہیں اور بالآخر کاروبار کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ مجھے یوں پتہ ہے کہ میں بھی انہیں ملازم رکھتا ہوں۔ ان کا سارا زور اخراجات کم کرنے اور قیمتیں بڑھانے پر ہوتا ہے، جس سے دوسرے مسائل جنم لیتے ہیں۔ حساب کتاب اپنی جگہ اہم ہے۔ میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سیکھیں، مگر یہ سب کچھ نہیں، امیر باپ نے غصے سے کہا۔ تو پھر اس کا کوئی حل ہے؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، امیر باپ کہنے لگا، اپنے جذبات کی اس طرح افزائش کرو کہ سوچنے میں تمہارے مددگار ہوں۔ جذبات کی روح سے مت سوچو۔ جب تم لڑکوں نے جذبات پر قابو پا لیا، پہلے تو مفت کام کرنے پر رضامند ہو کر، تو میں سمجھ گیا کہ کچھ امید تھی۔ تم نے دوبارہ جذبات کی نفی کی۔ جب میں نے تمہیں زیادہ پیسے دینے چاہے، اس وقت بھی تم لوگوں نے جذبات کو دبا کر سوچ سے کام لیا۔ یہ پہلا قدم تھا۔ یہ قدم اتنا اہم کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تم خود معلوم کرو۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں تم دونوں کو خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ میں لیے چلتا ہوں۔ وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو پیسے کے لیے کام کرنے سے منہ موڑ کر پیسے کو اپنے کام میں لانا سیکھ جاؤ گے۔ اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم آپ سے سیکھنے پر رضامند ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہی چیز جو خاردار جھاڑیوں والے خرگوش کو ملی، کانٹوں سے رہائی۔ کیا واقعی کسی ایسے جھنڈ کا وجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، یہ جھنڈ ہمارا خوف اور ہمارا لالچ ہے۔ خوف سے آنکھیں ملا کر اور لالچ کے روبرو جو ہماری کمزوریاں ہیں اور ہماری ضرورتیں ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ اس کا دار و مدار ہمارے ذہن پر ہے اور ہمارے خیالات کے درست چناؤ پر۔ خیالات کا درست انتخاب؟ مائک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ خیالات جن کا انتخاب جذباتیت کی بنیاد پر نہیں مگر ذہن کے سہارے کیا گیا ہو، بجائے اس کے کہ ہم روزانہ صبح اٹھیں اور مسائل کے حل کے لیے کام پر روانہ ہو جائیں کیونکہ ہمارے سروں پر واجبات ادا کرنے کے لیے روپے کی ضرورت منڈلا رہی ہے جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہے۔ سوچنے سے مراد ہے کہ صرف اتنا موقع میسر آ جائے کہ ہم خود سے ایک سوال کر سکیں۔ یہ سوال جیسے، کیا سخت محنت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ اتنے دہشت زدہ ہوتے ہیں کہ وہ خود سے بھی سچ نہیں بولتے۔ ان میں جرأت ہی نہیں ہوتی کہ ان پر خوف کا عنصر غالب آ جاتا ہے اور وہ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور گھبرا کر گھر سے نکل بھاگتے ہیں۔ کانٹوں کا سوچ نصف النہار پر ہے۔ صحیح خیالات کے انتخاب سے میری مراد یہ ہے۔ اور ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ مائک نے پوچھا۔ یہی تو میں تمہیں سکھانے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں بتلاؤں گا کہ صحیح خیالات کا چناؤ کیسے کیا جائے۔ بجائے اس کے کہ ہم فوری رد عمل کے تحت کوئی سوچ ذہن میں بٹھا لیں، جیسے گلے میں کافی انڈیلتے ہوئے صبح ہی صبح کام پر بھاگ جانا۔ جو میں نے پہلے کہا اسے مت بھولو۔ نوکری ایک لمبے دورانیے کے مسئلے کا وقتی حل ہے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اس کے فوری حل کی طرف لپکتے ہیں۔ عام طور پر واجبات ہوتے ہیں جو مہینے کے آخر میں ادا کرنے ہوتے ہیں
اور یہی کانٹے دار جھاڑیوں کا جھنڈ ہے۔ اب پیسہ ان کی زندگیوں کو چلانے لگتا ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیسے سے عدم واقفیت یا خوف ان کی سوچوں پر حاوی ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ وہی کرنے لگتے ہیں جو پہلے ان کے والدین کرتے ہیں، یعنی صبح اٹھے اور کام پر چلے گئے۔ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ جانے سے پہلے خود سے سوال کرتے، کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ اب ان کی سوچوں پر ان کے جذبات کی اجارہ داری ہے، اور وہ عقل کے بجائے جذبات کے تابع ہو کر فوری رد عمل پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ کیا تم ہمیں جذباتی سوچ اور ذہنی سوچ کے درمیان فرق بتا سکتے ہو؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، میں تو ہر وقت اس بارے میں سنتا رہتا ہوں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں ایسی باتیں سنتا ہوں جیسے ہر ایک کو کام کرنا ہوتا ہے، یا یہ کہ تمام دولت مند اول نمبر کے دھوکے باز ہیں، یا مجھے دوسری نوکری مل جائے گی، یا میری ترقی ہوگی، یا تم مجھے ادھر ادھر لڑکا نہیں سکتے، یا مجھے یہ نوکری پسند ہے کیونکہ یہ مستحکم ہے، وغیرہ وغیرہ، بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کیا یہاں کسی چیز کی کمی ہے، اور صرف ایک فکرے سے جذبات کا تانا بانا ٹوٹ جاتا اور سوچ میں نکھار پیدا ہو جاتا۔ مجھے یہ قبول کرنے میں آر نہیں کہ یہ اچھا سبق تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ آیا کوئی شخص جذبات کی روح میں بہہ کر بات کرے یا نکھری ہوئی سوچ اور ذہن کی معاونت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے تو دونوں کی جانچ کیسے ممکن ہوگی۔ اس سبق سے زندگی بھر میں نے استفادہ کیا۔ خاص طور پر مجھے اس وقت اس بات کا شدت سے احساس ہوتا جب میں سوچ وچار کے بغیر فوری رد عمل ظاہر کرتا۔ جب ہم اسٹور کی طرف واپس گئے تو امیر ڈیڈ نے بتلایا کہ امیر لوگ پیسہ ضرور بنا لیتے تھے، مگر اس کے لیے وہ کام نہ کرتے تھے۔ اس نے بتلانا شروع کیا کہ جب میں اور مائک کانسی کے سکوں کی ڈھلائی کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ ہم پیسہ بنا رہے تھے، تو ہم تقریباً اسی راستے پر چل رہے تھے جس طرح امیر لوگ سوچتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جعلی کرنسی بنانا غیر قانونی اقدام تھا۔ حکومت اور بینک تو یہ کر سکتے تھے، ہم نہیں۔ اس نے غیر قانونی اور جائز طور پر پیسے بنانے کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا۔ امیر باپ نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ دولت ایک سراب ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے آگے معلق گاجر۔ امیر لوگ پیسہ اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ ان کا خوف اور لالچ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو فراموش کر کے زبردستی اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دولت شراب نہیں، حقیقت ہے۔ پیسہ بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد اعتماد اور جہالت کے اس وسوں اور کرشمہ سازی کے زیر اثر گتے کی اس ناپائیدار عمارت کو کھڑے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں حقیقت کا رنگ بھرتے ہیں جس کی وقعت فی الحقیقت گدھے کی گاجر سے بھی کم ہے۔ اس نے امریکہ کے گولڈ سٹینڈرڈز کے بارے میں بات کی اور ہمیں بتلایا کہ ہر ڈالر کے بدلے اتنی مالیت کی چاندی اسٹیٹ ریزروز میں موجود ہوتی ہے۔ جس بارے میں اسے فکر تھی وہ یہ تھا کہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ ایک دن ہم گولڈ سٹینڈرڈز کو ترک کر دیں گے اور ہمارے ڈالروں کے بدلے اتنی مالیت کی چاندی خزانے میں نہیں رکھی جائے گی۔ جب یہ ہوگا لڑکوں تو قیامت برپا ہوگی۔ غریب، متوسط طبقے کے لوگ اور جاہل صرف اس بنا پر برباد ہو جائیں گے کہ اب تک وہ اسی خیال میں مست ہوں گے کہ پیسہ حقیقت ہے اور جس فارم یا حکومتی ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ اس دن ہمیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں مجھے سمجھ آنے لگیں۔ وہ دیکھنا جسے دوسرے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اپنے اسٹور کے باہر ٹرک میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا، لڑکو کام کرتے رہو، مگر جتنا جلدی تنخواہ کے بارے میں بھول جاؤ اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے دماغ کو استعمال کرو، مفت کام کرو اور جلد ہی تمہارے ذہن میں ایسی تجویزیں ابھریں گی جن کو بروئے کار لا کر میری تنخواہ سے کئی گنا زیادہ کما سکو گے۔ تمہیں وہ چیزیں دکھائی دیں گی جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہیں، ایسے مواقع جو ان کی نظروں کے سامنے بکھرے ہوئے تھے۔ اکثر لوگوں کو یہ مواقع دکھائی ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ پیسے اور تحفظ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہی انہیں ملتے ہیں۔ ایک دفعہ جب تم ایک موقع دیکھ لو گے تو باقی زندگی مواقع ملتے رہیں گے اور پھر ان کی کمی نہیں ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو میں تمہیں ایک اور چیز سکھاؤں گا۔ یہ سیکھ لو تو زندگی کے بدترین پھندے تمہارے نزدیک بھی نہیں پٹک پائیں گے، تمہیں کانٹوں کے جھنڈ میں جانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ مائک اور میں نے اسٹور سے اپنا سامان اٹھایا اور ہاتھ ملا کر مسز مارٹن کو الوداع کہا۔ ہم اسی پارک میں واپس آ گئے اور پرانی والی جگہ بیٹھ گئے۔ ہم گھنٹوں وہاں بیٹھے باتوں میں مشغول رہے۔ اگلا ہفتہ میں نے اسکول میں سوچ وچار اور بات چیت میں بسر کیا اور اگلے 2 ہفتے ہم سوچتے رہے، باتیں کرتے رہے اور اسٹور میں مفت کام کرتے رہے۔ دوسرے ہفتے کے اختتام پر ایک بار پھر
میں نے مسز مارٹن کو الوداع کہی اور کامک بکس کے سٹینڈ پر حسرت سے نگاہ ڈالی۔ 30 سینٹ فی گھنٹہ اجرت کے نہ ملنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میں ان کتابوں کی خریداری سے محروم ہو گیا۔ اچانک جب میں اور مائک مسز مارٹن سے رخصت لے رہے تھے تو میں نے اسے ایک ایسا کام کرتے دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے ایسا کیا تو ضرور ہوگا، مگر میں نے کبھی اس طرف دھیان نہ دیا۔ مسز مارٹن کامک بک کے سامنے کے صفحے کو درمیان میں سے کاٹ کر آدھا کر رہی تھی۔ وہ اس کا اوپر کا حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی کتاب کو گتے کے ڈبے میں پھینک رہی تھی۔ جب میں نے اسے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں اوپر کا آدھا حصہ اس آدمی کو واپس کر دیتی ہوں جو یہ کتابیں تقسیم کرنے آتا ہے، اور باقی کتاب پھینک دیتی ہوں۔ اس سے نئی کتابیں لیتی ہوں تو بدلے میں وہ مجھے رعایت دیتا ہے۔ وہ آدمی 1 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے۔ ہم نے 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ جب تقسیم کنندہ آیا تو میں نے اس سے التجا کی کہ آیا ہم وہ کامک بکس لے سکتے تھے جنہیں وہ واپس لے کر جا رہا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر ہم اسی اسٹور پر کام کر رہے تھے تو یہ کتابیں ایک شرط پر ہمیں مل سکتی تھیں، اگر ہم انہیں دوبارہ فروخت نہ کریں۔ میری اور مائک کی پارٹنرشپ دوبارہ شروع ہو گئی۔ مائک کے گھر کی زیر زمین منزل میں ایک کمرہ خالی تھا جو کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ ہم نے اسے صاف کیا اور کامک کتابیں یہاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ جلد ہی ہم نے ایک کامک بک لائبریری کا اجرا کیا۔ مائک کی چھوٹی بہن کو ہم نے ساتھ میں لایا جو پڑھنے کی شوقین تھی، اور اسے ہیڈ لائبریرین مقرر کیا۔ وہ ہر بچے سے لائبریری میں داخلے کے 10 سینٹ وصول کرتی۔ لائبریری کے اوقات کار 2:30 بجے سے 4:30 دوپہر تک تھے، اور اسکول کے اوقات کے بعد یہ روزانہ کھلتی۔ ہمسایوں کے بچے جو ہمارے گاہک تھے 2 گھنٹے کے دوران جتنی بھی کامک بکس چاہتے پڑھ سکتے تھے۔ ان کے لیے تو یہ ایک اچھا موقع تھا، کیونکہ اگر بازار سے وہ یہ کتابیں خریدتے تو ہر کتاب کی قیمت 10 سینٹ تھی، جبکہ 2 گھنٹوں میں وہ 5 سے 6 کتابیں پڑھ لیتے اور انہیں صرف 10 سینٹ ادا کرنے پڑتے۔ لائبریری سے نکلتے وقت مائک کی بہن ان کی تلاشی لیتی کہ کہیں وہ کوئی کتاب گھر تو نہیں لے جا رہے۔ وہ ان کتابوں کی لسٹ بناتی، ان بچوں کے نام لکھتی جو وہاں آتے، وہ کون تھے اور آیا انہوں نے کوئی تجویز پیش کی۔ 3 ماہ کے دوران میری اور مائک کی آمدنی تقریباً $9.5 فی ہفتہ ہو گئی۔ مائک کی بہن کو $1 ہفتہ کے دیے جاتے اور اسے آزادی تھی کہ وہ جتنی مرضی کامک بکس چاہے پڑھے۔ اسے یہ سہولت مفت فراہم کی گئی۔ یہ کتابیں پڑھنے کی فراست اسے کم ہی نصیب ہوتی، کیونکہ وہ ہر وقت اسکول کی پڑھائی میں لگی رہتی۔ مائک اور میں نے اپنا کام جاری رکھا اور باقاعدگی سے ہر ہفتہ اسٹور میں مفت کام کرتے، اور اس دوران وہاں سے اور ارد گرد کے دوسرے اسٹوروں سے کامک بکس اکٹھی کر لاتے۔ جب یہ کتابیں بہت خستہ حال ہو جاتیں تو ہم انہیں جلا دیتے۔ ہم نے لائبریری کی ایک اور شاخ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ مائک کی بہن جیسا مخلص کام کرنے والا ہمیں نہ مل سکا۔ چھوٹی عمر ہی میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محنتی ملازم کا حصول کتنا دشوار تھا۔ لائبریری کو کام کرتے 3 ماہ گزر گئے تو لائبریری میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اطراف کے کچھ آوارہ گرد لڑکوں نے زبردستی اندر گھسانے کی کوشش کی اور جھگڑا شروع کر دیا۔ مائک کے ڈیڈ نے ہمیں کاروبار بند کرنے کی صلاح دی۔ چنانچہ ہمارا لائبریری کا کام ٹھپ ہو گیا اور ہم نے ہفتہ وار اسٹور میں کام بند کر دیا۔ تاہم امیر ڈیڈ ہمارے سے خوش تھے، کیونکہ وہ اب ہمیں کچھ اور چیزیں سکھانا چاہتے تھے۔ ہم نے اپنا پہلا سبق اچھی طرح سیکھا تھا اور وہ ہم سے مطمئن تھا۔ ہم نے پیسے کو کام میں لانے کے بارے میں سیکھ لیا تھا۔ اسٹور میں مفت کام کرنے کی بدولت ہم نے مجبور ہو کر ذاتی کاروبار شروع کیا اور روپیہ کمانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ہم کسی آجر کے محتاج نہ ہوئے، اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی کاروبار میں ہمیں منافع ہوا، حالانکہ ہم وہاں موجود بھی نہ تھے۔ پیسہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ پیسہ دینے کے بجائے امیر ڈیڈ نے ہمیں جو کام کی باتیں بتائی تھیں وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھیں۔